ڈیڈ ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اسی جہاز سے اطلاع آئی کہ وہ مے ڈے کی کال، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مے ڈے کی کال اس نے دی، اور بس دیکھتے دیکھتے ہی وہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کوئی 4:15 یا 4:20 پر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ کوئی سائٹنگ ہوئی ہے، دھواں نظر آیا ہے پہاڑ میں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ یہ ہمارا ATR جو ہے، یہ ہمارے پاس 11 ATR ہیں PIA کے پاس، اور ان میں سے یہ ایک ATR تھا، اور اس میں کوئی سروائیور نہیں ہے، کوئی بچا نہیں ہے۔ سارے مسافر بھی اور کرو بھی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 11 ATR ہیں، اور ہمارے یہ بڑے ATR ریلائبل جہاز رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے۔ یہ اس کا جہاز میں کوئی اس قسم کا میں خبریں سن رہا ہوں نیوز میں کہ کافی لوگ اس پر کوشچن کر رہے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکل کوئی پرابلمز تھے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں آج کہ بالکل ساؤنڈ جہاز تھا، باقی جو 11 ہیں وہ بھی بالکل ساؤنڈ جہاز ہیں ہمارے ATR۔ اور اس جہاز کا پچھلے مہینے اکتوبر میں چیک ہوا ہے۔ چیک ایک چیک ہوتا ہے جو ہر 500 گھنٹے کے بعد یا 60 دن کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ سول ایویشن اتھارٹی کی نگرانی میں، اور ہمارے انجینئرز بھی ہوتے ہیں اس میں شامل، اس کی سرٹیفیکیشن باقاعدہ ہوتی ہے۔ تو ہر 500 گھنٹے کے بعد ہر جہاز کا چیک ہوتا ہے، اور اس کا صرف اکتوبر میں ہوا ہے ایک چیک، تو ابھی ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فنی ٹیکنیکل ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ تو آبویسلی اس میں پراپر انویسٹیگیشن ہوگی، تفتیش ہوگی، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی شامل ہوں گی اس تفتیش میں۔ اس کے بعد کچھ ہم اس کا ایک آپ لوگوں کو کچھ فیصلہ سنا سکتے ہیں کہ ہمارے مطابق یہ کیا مسئلہ ہوا یا کیوں ایکسیڈنٹ ہوا۔ آلدو یہ بہت ٹریجڈی ہے، اور بالکل اس میں ہم لوگ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کر رہے کہ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی PIA کی مینجمنٹ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جہاز تھا، ہمارے مسافر تھے، اور بہت زیادتی ہوئی ہے جو بھی ہوا۔ مگر میں آپ سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایئر ٹریول جو ہے وہ ابھی بھی حادثوں کے باوجود سب سے سیفسٹ ٹریول ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹس یا ریلوے ایکسیڈنٹس یا اور جو ذریعے ہیں ٹریول کے، ان سے ابھی بھی ایئر ٹریول سب سے زیادہ سیف سمجھا جاتا ہے، اور کم سے کم ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ مگر اس کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو بڑی سیریسلی اس میں ہم لوگ پیش رفت کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہم آپ کو واضح کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات تھی اس ایکسیڈنٹ۔ یہ طیارہ 2007 کا مینوفیکچر تھا جی، اور 2007 ہی میں PIA میں اس کی انڈکشن ہو گئی تھی، اور نمبر آف آورز کیپٹن صاحب ہمارے DFO ہیں 18,739 آورز، 18,740 گھنٹے۔ اس میں کیپٹن تھے کیپٹن جنجوا، جن کے تقریباً 12,000 گھنٹے فلائنگ ایکسپیرینس تھا، اور وہ اس جہاز پہ استاد بھی تھے۔ ہی واز ٹائپ ریٹڈ انسٹرکٹر آن دس ایئرکرافٹ، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ 2 فرسٹ آفیسر تھے، ایک کے 500 گھنٹے تھے، ایک کے 1000 گھنٹہ تھا اس جہاز کے اوپر ٹائپ۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ طیارے کا انجن جو ہے وہ خراب؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑی اس دفعہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ فیئر سوال نہیں ہے، یہ تو بہت ایکسپرٹس کا اوپینین اس میں لینے کی ضرورت ہے، بڑی تفتیش اور انویسٹیگیشن۔ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ طیارے کا ایک انجن جو تھا وہ فالٹی تھا،
اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی اس کو ریپیئر کیا گیا تھا اور آج جب تک اس کی کلیئرنس دیکھیے لی گئی جیسے جہازوں میں فالٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، فنی خرابی کی وجہ سے ڈیلے فلائٹس ہو جاتی ہیں، ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ پی آئی اے سے بالکل نا امید رکھیے آپ کہ کوئی بھی ہمارے مینجمنٹ کا ایسا شخص ہمارے میں موجود ہے کہ جو کوئی ایک ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہو کسی انجن میں اور وہ الاؤ کر دے کس جہاز میں. یہ بالکل ممکن نہیں. ایک جہاز کا ایک انجن ہو گیا تھا، اس کے 2 انجن ہوتے ہیں، تو اگر اس کا مطلب فٹ تھا تو یہ کیسے ابھی تک اطلاعات اگر ایک انجن تھا اس پہ وہ سروائیو کیوں نہیں کرتا؟ ایکچولی جب ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارا ایک انجن کا جہاز کا فیلئر ہوا تو ہم لوگ پریشان تو ضرور ہوئے اور ہمیں ٹینشن بھی بڑی ہوئی، لیکن کیپٹن قاسم صاحب جو ہمارے ڈی ایف او ہیں اور سی او بھی ہیں، ان سے میری گفتگو اسی وقت ہو رہی تھی جب یہ ہمیں حادثے کا پتہ لگا، جب انجن فیلئر کا پتہ لگا. تو ہم اس بڑے پر امید تھے کہ 2 انجنز پر ایک انجن پر جہاز سیفٹی کی طرف آ کے اور لینڈ کر سکتا ہے. تو ہم خود اس پہ بڑے پرپلیکسڈ ہیں اور ہمیں بھی اس کا جواب بالکل ہم ابھی اس فورم پہ نہیں دے سکتے اتنی جلدی کہ اس میں ایک انجن کے باوجود ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس طیارے کا یہ حادثہ ہوا، ایک تو اس میں آپ لوگ تحقیقات میں کیا حصہ لے رہے ہیں، آپ کے کون سے ایکسپرٹ اس کی تحقیقات میں شامل ہوں گے؟ دوسرا جو پیسنجر اس میں جاں ہوئے ان کی کمپنسیشن کیا ہے؟ اور نیکسٹ یہ ہے کہ آئندہ اے ٹی آر کے حفاظتی انتظامات میں کیا رد و بدل کیے جائیں؟ باری اے ٹی آر کچھ حصہ گراؤنڈ کیے گئے پھر اچانک لائے گئے، اس کی بات کی نہیں. اے ٹی آر تو ہمارے 11 چل رہے ہیں، ایک گراؤنڈڈ ہے اس وقت. اور اے ٹی آر جو ہے یہ ایک فرینچ کمپنی کا تیار شدہ طیارہ ہے، بڑی فیمس کمپنی ہے، دنیا میں ہزاروں اے ٹی آر ہیں، تو اس میں کوئی مینوفیکچرنگ کا ایشو نہیں ہے. اور آپ نے سوال کیا تھا؟ دیکھیے ابھی تو ہمارا جو آج کے دن فوکس ہے وہ تو صرف جو ہے ہمارا فوکس کہ ڈیڈ باڈیز کو ریٹریو کیا جائے، جس میں نیشنل ڈیزاسٹر والے بھی ہماری مدد کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے